آج ہم بھارت کی تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھنگال رہے ہیں جو سنسنی خیزی سے بھرا ہے، ذہانت بھی تھی اور بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی بھی۔ ہم بات کر رہے ہیں عبدالکریم تلگی کی اور اس کے بدنام زمانہ جعلی اسٹیمپ پیپر اسکینڈل کی۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی مشہور کیس ہے۔ ہمارے پاس تلگی جعلی اسٹیمپ پیپر اسکینڈل کا عروج اور زوال کے کچھ اقتباسات ہیں، تو آج ان کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک معمولی پس منظر کا شخص اتنا بڑا مجرمانہ نیٹ ورک چلانے لگا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ بالکل، اور آخرکار اس کا انجام کیا ہوا، یہ سفر مطلب حیران کن ہے۔ ٹرین میں پھل بیچنے والا آدمی ہزاروں کروڑ کے فراڈ کا ماسٹر مائنڈ بن گیا۔ ہاں، تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جی۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے 1961 میں، کرناٹک کا ایک چھوٹا سا قصبہ خانپور۔ جی، تلگی کے والد ریلوے میں ملازم تھے، خاندان کی گزر بسر مطلب کافی مشکل تھی، تو بچپن میں ہی تلگی نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹرینوں میں پھل بیچنا شروع کر دیا، خاندان کی مدد کے لیے۔ محنت تو شروع سے ہی تھی اور ذہانت بھی، یقیناً۔ اور اسی ذہانت نے شاید شوکت بھائی کو متاثر کیا، جنہوں نے اسے ممبئی بلایا۔ اچھا۔ ممبئی آ کر اس نے نہ صرف شوکت بھائی کا گیسٹ ہاؤس سنبھالا بلکہ ان کی بیٹی نفیسہ سے شادی بھی کی۔ اوہ! جی، جن سے پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، جیا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک لگ رہا ہے، ایک عام کامیابی کی کہانی جیسے۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے، لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آیا۔ وہ بہتر مستقبل کی تلاش میں خلیج چلا گیا۔ پیسہ کمانے؟ ہاں، پیسہ بھی کمایا، مگر شاید وہ اس کی منزل نہیں تھی۔ کچھ بے چینی تھی تو واپس ممبئی آ گیا۔ جی ہاں، اور واپسی پر اس نے جو راستہ اختیار کیا، وہیں سے یوں سمجھیں جرائم کی دنیا میں اس کا پہلا قدم پڑا۔ کیسے؟ کیا کیا اس نے؟ اس نے مزدوروں کے لیے جعلی دستاویزات بنانا شروع کر دیں، جسے وہاں پشنگ کہتے تھے، مطلب لوگوں کو غیر قانونی طور پر باہر بھیجنے کا کام۔ اچھا، تو یہ تھا پہلا جرم؟ جی، اور جلد ہی پکڑا گیا، جیل پہنچ گیا۔ بالکل، وہاں اس کی ملاقات ہوئی کوشل زاویری نامی شخص سے۔ اچھا۔ زاویری نے اسے ایک نیا آئیڈیا دیا، استعمال شدہ سٹیمپ پیپرز کو کیمیکل سے صاف کر کے دوبارہ بیچنے کا۔ لیکن تلگی کی نظریں کہیں اور تھیں، وہ چھوٹے موٹے کام میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ درست، تلگی کو جلدی اندازہ ہو گیا کہ اصل پیسہ، اصل کھیل پرانے پیپرز میں نہیں ہے، بلکہ بالکل نئے جعلی اسٹیمپ پیپر بنانے میں ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے ایک بہت بہت بڑے فراڈ کا منصوبہ بنایا۔ اور رہائی کے بعد تو جیسے اس نے پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا۔ لیکن یہ سب اس نے کیا کیسے؟ مطلب خاص طور پر سرکاری پریس سے مشینری اور پلیٹیں حاصل کرنا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہی تو اسکینڈل کی سب سے تشویشناک بات ہے۔ اس نے اپنے پرانے رابطوں کا استعمال کیا اور رشوت کا بے دریغ استعمال کیا۔ یعنی سسٹم میں لوگ شامل تھے؟ بالکل۔ ناسک میں جو سرکاری سیکیورٹی پریس ہے، وہاں سے پرنٹنگ مشینری اور پلیٹیں حاصل کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظام میں کس حد تک کمزوریاں تھیں اور بدعنوانی تھی۔ یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ جی، یہ صرف چند لوگوں کی ملی بھگت نہیں تھی، ایک پورا نیٹ ورک تھا۔ پولیس، بیوروکریٹس، یہاں تک کہ سیاستدان بھی مبینہ طور پر شامل تھے۔ کتنا بڑا نیٹ ورک تھا یہ؟ اندازہ ہے کہ اس نے 300 سے زیادہ ایجنٹس بھرتی کیے اور پھر ان کے ذریعے بینکوں، انشورنس کمپنیوں، سب کو یہ جعلی اسٹیمپ پیپر بیچے گئے۔ اور رقم کتنے کا تھا یہ اسکینڈل؟ اندازہ ہے کہ کم از کم 1000 کروڑ، شاید اس سے بھی زیادہ۔ 1000 کروڑ؟ ناقابل یقین۔ اور حیرت کی بات یہ کہ اتنا بڑا نیٹ ورک چلاتے ہوئے بھی وہ خود بظاہر بہت سادہ رہتا تھا۔ جی، عام سی شرٹیں پہنتا تھا، کوئی خاص دکھاوا نہیں۔ لیکن پھر ایک رات ممبئی کا وہ واقعہ، بار میں تقریباً 90 لاکھ روپے اڑا دیے۔ یہ کیا تھا؟ تکبر تھا یا کوئی بڑی غلطی؟ شاید دونوں ہی تھے، اور یہی واقعہ یوں کہیں کہ اس کے زوال کا نقطۂ آغاز بنا۔ کیسے؟ اتنی بڑی رقم ایک رات میں خرچ کرنا، وہ بھی کھلے عام، اس نے بہت سے لوگوں کو چونکا دیا۔ حکام کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ اچھا۔ اور پھر اس کے اپنے نیٹ ورک کے کچھ لوگ بھی جو شاید پہلے خاموش تھے، وہ بھی پیسوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ ہاں، تو اب شکنجہ تنگ ہو رہا تھا۔ اور پھر گرفتاریاں شروع ہوئیں، تحقیق، میں نے سنا ہے اس کا نارکو ٹیسٹ بھی ہوا تھا۔ جی ہاں، دباؤ بہت زیادہ تھا، اس کا نارکو ٹیسٹ کیا گیا، جسے سچائی سیرم ٹیسٹ بھی کہتے ہیں۔ تو کیا اس نے سچ بولا؟ اس دوران اس نے کئی بڑے نام لیے،
جو مبینہ طور پر اس کے نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ لیکن بعد میں وہ اپنے بیان سے مکر گیا۔ کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ اس کی والدہ نے اسے سمجھایا یا شاید کچھ دھمکیاں ملیں کہ وہ دوسروں کو نہ پھنسائے۔ آخرکار اس نے عوامی طور پر سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ شاید خاندان کو بچانے کے لیے یا بیوی کے کہنے پر، یہ واضح نہیں ہے۔ بالکل، محرکات واضح نہیں ہیں۔ اس کہانی میں خاندان کا کردار بھی بہت اہم رہا ہے نا؟ خاص طور پر اس کی بیوی نفیسہ اور بیٹی جیا کا۔ جی بالکل، نفیسہ شروع میں تو ایک حمایتی بیوی تھیں، لیکن جیسے جیسے قانونی مشکلات بڑھیں، حالات بدلے، تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تیلگی سے تھوڑا دور ہوتی گئیں۔ اور بیٹی جیا؟ جیا شاید تیلگی کی زندگی کا وہ حصہ تھی جو اسے اس کی انسانیت یاد دلاتا تھا، وہ زندگی جو اب خطرے میں تھی۔ اور اس کی والدہ کا اثر بھی، جیسا ہم نے ذکر کیا، آخر تک رہا، خاص طور پر اعتراف والے مرحلے میں۔ تو یہ صرف ایک مالی اسکینڈل نہیں تھا، اس کی ایک بہت بڑی ذاتی قیمت بھی تھی۔ یقیناً، بہت بھاری ذاتی قیمت۔ اور آخرکار انجام کیا ہوا؟ سزا کیا ملی؟ اسے مختلف مقدمات میں مجموعی طور پر کئی دہائیوں کی قید سنائی گئی۔ پہلے 13 سال، پھر 30 سال قید بامشقت۔ اور جرمانہ بھی بہت بھاری تھا، تقریباً 10 ارب کا۔ 10 ارب روپے؟ جی، اور وہ پہلے سے ہی صحت کے کافی مسائل کا شکار تھا، HIV، ذیابیطیز، پھر میننجائٹس بھی ہو گیا۔ تو اکتوبر 2017 میں بنگلور کی سینٹرل جیل میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کی دولت کا کیا بنا؟ اس کی موت کے بعد اس کی بیوی نفیسہ نے اس کی اربوں روپے مالیت کی جائیدادیں، جو مبینہ طور پر 30,000 کروڑ تک کی ہو سکتی تھیں، حکومت کے حوالے کر دیں۔ کچھ لوگ بعد میں بری بھی ہوئے۔ تو ایک زندگی جو غربت سے شروع ہوئی، غیر معمولی ذہانت اور بلند عزائم کے ساتھ آگے بڑھی، ایک بہت بڑے سکینڈل کی شکل اختیار کی، اور پھر جیل، بیماری اور آخر میں موت پر ختم ہوئی۔ ہاں، اس کہانی میں لالچ ہے، نظام کی کمزوریاں ہیں، بدعنوانی کا وسیع جال ہے، اور آخر میں ان سب کے نتائج بھی واضح نظر آتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید سننے والوں کو بھی سوچنے پر مجبور کرے۔ کیا تیلگی کی کہانی صرف ایک غیر معمولی ذہین فرد کے غلط راستے پر چلنے کی داستان ہے، یا یہ اس پورے نظام کی خرابیوں کا آئینہ ہے جس نے اتنے بڑے پیمانے پر فراڈ کو نہ صرف پنپنے دیا بلکہ شاید پھولنے پھولنے کا موقع بھی فراہم کیا؟ اس پر غور ضرور کیا جا سکتا ہے۔